بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امپورٹنس آف سائیکالوجی۔ ہم پڑھ رہے تھے ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر، ٹھیک ہے۔ ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے، اس کے ہم سمٹمز پڑھ لیے تھے، آج ہم کازز پڑھیں گے۔ اب سب سے پہلے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈرامیٹک ان کی لائف ہوتی ہے، یعنی وہ دوسروں کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی ایسا کرتے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کی اٹینشن حاصل کر سکیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ وہ ریلیشن شپ میں ہیں، اگر وہ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ پورا نہیں اتر سکتے، وہ کچھ نہ کچھ کسی کے کریکٹر پہ بات کر سکتے ہیں، وہ ڈرامیٹک ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، دوسروں پہ شک کرتے ہیں، شک بھی وہ کرتے ہیں جو کہ ایکچوئل میں نہیں ہوتا۔ پھر ان کی لائف جو ہوتی ہے بہت ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ اپنے موڈ کے حساب سے جاب کرتے ہیں، اگر ان کا موڈ کے حساب سے جاب ہوتی صحیح چل رہی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی جو ان کو کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں رہتے، سیکشول ڈیزائرز میں کوئی سیکشولیٹی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ سب سے زیادہ کامن کیا چیز ہوتی ہے، کس میں افیکٹ کرتی ہے ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ یعنی انہوں نے کہا ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر یوزلی بینگ ان یور لیٹ ٹین اور ارلیز 20s. Women and people assigned females at birth are more commonly diagnosed with histrionic personality disorder than men and people with assigned male at birth, but research think that men and people may be انڈر ڈائگنوسس۔ یعنی انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا یہ جو بیماری ہے یہ لیٹ ٹین ایج سے بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے، یہ 20 سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور ریسرچ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ عورتوں میں یہ جب بائی برتھ ہوتا ہے تو یہ ڈائگنوز کر لیا جاتا ہے کہ عورتوں میں یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں ایز کمپیئر ٹو مین۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہاؤ از کامن ہسٹریونک پرسنالٹی، یعنی کتنا ہی کامن ہے ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر لوگوں میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ریسرچ ایسٹیمیٹ اباؤٹ 1% آف پیپل ہیو کنڈیشن، یعنی 1% ہی جو ہے وہ لوگوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ اب مین اس کی بات آگئی ہے کازز، یعنی کازز کیا ہو سکتے ہیں، واٹ از دی کازز آف ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ پرسنالٹی ڈس آرڈر انکلوڈ ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر آر امنگ دی لیٹسٹ انڈرسٹوڈ مینٹل ہیلتھ کنڈیشن۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے اس میں کیا کیا ہو سکتے ہیں، جینیٹک ہو سکتے ہیں، چائلڈ ہوڈ ٹراما ہو سکتا ہے، پریزنٹنگ سٹائلز ہوتی ہیں، اس کی کچھ ٹائپس انہوں نے بتائی ہیں کہ یہ 3 چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے سب سے پہلے جینیٹک، یعنی جینیٹک میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اگر فیملی میں کسی کو یہ بیماری ہے تو آپ کو جینس ٹو جینس یہ بیماری چلے گی۔ پھر چائلڈ ہوڈ ٹراما، چائلڈ ہوڈ ٹراما میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بچپن جو ہے اس میں کوئی ایسا ایونٹ گزرا ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ پینفل تھا تو اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے، یا کوئی ابیوز ہوا ہے یعنی فیملی ممبر کی کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ پھر پریزنٹنگ سٹائل، یعنی اچھا انہوں نے کہا پیرنٹنگ سٹائل میں کیا ہے، پیرنٹنگ سٹائل میں یعنی آپ کے جو پیرنٹس ہیں ان کو کوئی ان کے کچھ ایسے کرتا ہوا دیکھا ہو، یعنی ڈرامیٹک کرتا دیکھا ہو، یا وائلنٹ آپس میں لڑائی جھگڑا یا مار پیٹ یا سیکشول بیہیویئر کرتے دیکھو تو بچے میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اسے کس طرح سے ڈائگنوز کیا جاتا ہے، ڈائگنوز انہوں نے کہا پرسنالٹی کنٹینیوز انوالو تھرو آؤٹ childhood and adolescent development because of this health care provided not typically diagnoses some of the histrionic personality disorder until of the age of 18۔ یعنی انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہے وہ چائلڈ سے تھرو آؤٹ بچے سے سٹارٹ ہوتی ہے، ایڈولسنس میں ڈیولپ ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا اگر اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے تو یہ زیادہ تر 18 ایج میں پائے جاتے ہیں۔ ڈائگنوز کے لیے ان کے لیے کچھ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور ان میں بہت ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں، یعنی ان کی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں انزائٹی، ڈپریشن، اس جیسی بھی بیماریاں ڈس آرڈر پائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے when they seek of help it's often due to the conditions such as the anxiety or depression due to the problem creating the personality disorder such as divorce or loss of the relationship or not the disorder itself۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس کنڈیشن میں دیکھا جائے کہ پرسن میں انزائٹی اور ڈپریشن پایا جاتا ہے تو اس کے لیے پرسنالٹی بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور اس پہ زیادہ تر افیکٹ پڑتا ہے یا تو ڈیورس ہو جانا یا اپنے ریلیشن شپ کو فیئر محسوس کرنا، تو یہ بھی اس ڈس آرڈر میں لاحق ہوتا ہے، جس میں انہوں نے کچھ ٹائپس بتائی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے
They ask the questions that will shed light on یعنی past history, relationship, previous work history, literary testing اور impulsive control. یہ diagnosis میں آتے ہیں. ٹریٹمنٹ کس طرح سے ہوتے ہیں؟ انہوں نے ٹریٹمنٹ پوچھا ہے. انہوں نے کہا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے بہت سے ایسی کیسز ہوتے ہیں جو ٹریٹمنٹ اس میں میڈیٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے، سائیکو تھیراپیز ہوتی ہیں، CBT ہوتی ہے، گروپ تھیراپی اور سائیکو ڈائنامک تھیراپی، سپورٹیو تھیراپی، ان ساری تھیراپیز کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد میڈیٹیشن کی بھی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے یہ پیشنٹ کو بہتر امپرومنٹ میں لایا جا سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ سے نیا ٹاپک پڑھیں گے. جزاک اللہ.